مکمل ہو رہا ہے تو امام کہتا ہے کہ ختم کر کے مٹھائی مسجد میں بانٹیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیں، اگر قرآن مجید کا دور جو ہے مکمل ہوتا ہے اور اس خوشی میں اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ مٹھائی تقسیم کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اگرچہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، شرعی عبادت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں، نیکی سمجھ کے کریں گے کہ بھی دور کے بعد مٹھائی تقسیم کرنی ہے، نیکی سمجھ کے کریں گے تو پھر اس کے لیے دلیل ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو۔ تو بہرحال نیکی تو نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اس کو قرآن مجید کا دور ہونے کے بعد ویسے اگر آپ خوشی کے اظہار کے لیے اگر آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا میرے خیال بیان کیا انہوں نے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ جس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کر زوال تک یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ اس میں جب چاہیں پڑھ لیں، چاہے تو شروع میں پڑھ لیں، چاہے تو آخر میں پڑھ لیں، چاہے درمیان میں پڑھ لیں، لیکن اس کا جو افضل وقت ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے حدیث میں بیان کیا کہ جب سورج کی گرمی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہو اور دھوپ اتنی تیز ہو کہ جس میں کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، تو اس وقت نماز چاشت کا پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ واللہ اعلم۔ وطر کی کتنی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ مسائل جو ہیں یہ بڑے تفصیل طلب ہیں۔ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نفل نماز تھیں، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں ہی رات کی نفل نماز پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آپ درمیانی حصے میں پڑھتے تھے، درمیانی رات، اور بعض اوقات رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو نفل نماز ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، رات کی نفل نماز بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپ چاہیں تو ابتدائی حصے میں پڑھ لیں، یعنی عشاء کے فوراً بعد، چاہیں تو سونے سے پہلے پڑھ لیں آدھی رات تک، اور چاہیں تو پھر آخر میں پڑھ لیں۔ اگرچہ یہ نفل نماز جو ہے اس کا افضل وقت وہی ہے کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جائیں اور آخری تہائی حصہ باقی ہو، جبکہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، تو اس وقت یہ نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اور سونا بھی ضروری نہیں ہے تہجد کی نماز کے لیے، پہلے سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں ہر مرتبہ ایک سوال بھیجتا ہوں لیکن جواب نہیں ملتا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا جو منشور ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور ہر مسلمان کا منشور یہی قرآن و حدیث ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اور ایک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے آپ لوگوں میں بعض کام جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے منافی دیکھے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے یا میرے ساتھیوں کو، ہمارے لوگوں کو اگر آپ بتا دیں کہ یہ کام آپ کا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو یقیناً ہم اس سے فوری طور پر رجوع کر لیں گے۔ اگر واقعتاً وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو فوراً اس سے ہم رجوع کر لیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، اپنی ایک مشکل بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوسری جگہ پہ جاب ملتی ہے لیکن اس کے لیے سرٹیفکیٹ مطلوب ہے، تو کیا انہوں نے لکھا ہے کہ کیا میں جیلی سرٹیفکیٹ لے کر کے جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جیلی سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو اسی سرٹیفکیٹ کے بدلے میں تنخواہ دی جائے گی۔ آپ کی اہلیت کا فیصلہ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہوگا، تو اس کے بعد پھر جو آپ تنخواہ لیں گے، اگر وہ سرٹیفکیٹ ہی جعلی ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے لیا گیا ہے، اگر آپ اس کے مستحق نہیں تھے، تو یقیناً پھر وہ آپ کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں جو ہیں کیا وہ کارگو سے اپنے ملک میں بھیج سکتے ہیں؟ جی بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دجال کا ظہور کب ہوگا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، تو قیامت جب قریب ہوگی تو اس سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں رونما ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا رونما ہونا ہے۔ اس کے لیے کوئی سال کی تحدید نہیں ہے۔ دجال کے ظہور کے بارے میں جس طرح آج کل بعض رائے ابلاغ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاں سال میں دجال جو ہے وہ آ جائے گا، تو یہ سال کی تحدید غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا. میرے خیال ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کفار جو ہیں یہود و نصارہ، کیا یہود و نصارہ سے تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ سے تعاون کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہود و نصارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں، تو اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنا ضروری ہے، نہ یہ کہ کافروں کی، یہود و نصارہ کی مدد کی جائے. نہیں معلوم اس سوال کا پس منظر کیا ہے، بہرحال اس کا مختصر جواب میں نے دے دیا ہے، واللہ اعلم. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا دوست 1 ہفتہ ہوا عمرہ کر کے آیا ہے اور 2 انچ داڑھی ہے، بھول پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی شاید، اور یہ کہتے ہیں کہ 2 انچ داڑھی ہے اور وہ 2 انچ داڑھی سے شاید اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے. تو میرے بھائی داڑھی جب آپ نے 2 انچ تک چھوڑ دیا تو اس کو جانے دیں، ہاں جی، اس کو معاف کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہی کہ داڑھی کو معاف کر دیں، داڑھی کو چھوڑ دیں، داڑھی کو لٹکائیں. تو پھر داڑھی کو آپ معاف کر دیں. جب آپ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں اور آپ نے وہاں توبہ بھی کی، ظاہر ہے کہ عمرہ میں آپ نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میرے سے جتنے گناہ ہو گئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ داڑھی کا منڈوانا، یہ داڑھی چھوٹی کروانا بھی ہے. تو جب آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. داڑھی منڈوانا جو ہے، یہ داڑھی چھوٹی کروانا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو یہ گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دیں، معاف کر دیں، جبکہ ایک مسلمان اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو معاف نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ گناہ نہیں تو کیا ہے یہ؟ تو اس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی عمرہ کے درمیان. تو اب توبہ کرنے کے بعد آپ اپنی اس توبہ کو برقرار رکھیں اور داڑھی کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت سب کو توفیق دے. اچھا جی، تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. میرے بھائیو، ایک ضروری اعلان ہے کہ اگلا پروگرام 2 جولائی کو ہوگا انشاءاللہ. اب یہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے حق میں دعائیں کریں گے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کے حق میں دعائیں، اور جو بیمار ان کی شفا کی دعائیں. اچھا جی.